الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 85 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو یہ خبر دی تھی کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم فتنے میں پڑ گئی ہے۔ اس کا باعث کیا ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس پر ہم پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں جس چیز کی وضاحت مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کے کسی معاملے کو اپنی نسبت سے بیان کرتے ہیں، اس میں زبان و بیان کا کیا اسلوب ملحوظ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں ہیں، جیسے یہ کہ اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے یا گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح فتنے میں ڈال دیا یا اللہ فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کس طرح کرتے ہیں، میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی سنت کے مطابق اس کو چھوڑ دیا ہے کہ فتنے میں پڑ جائے۔ یہ سنت الہی کا بیان ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں صفات الہیہ کو بیان کیا ہے، وہاں ایک پورا باب سنن الہیہ کے زیر عنوان بھی لکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ قاعدے مقرر کر رکھے ہیں جن کے تحت وہ انسانوں سے یا انسانوں کی جمعیت سے معاملہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کو سنت ہی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے اسالیب قرآن میں اکثر ملتے ہیں کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ یہ سنت اللہ یا اللہ کا طریقہ ہے۔ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اس نے کچھ قاعدے بنائے ہیں۔ قرآن مجید کا استقصاء کر کے میں نے انہیں 7 عنوانات کے تحت بیان کیا ہے اپنی کتاب۔ اس میں ایک چیز ہدایت اور ضلالت کی سنت ہے، یعنی بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں علم دے کر، ارادہ و اختیار دے کر امتحان میں ڈالا ہے۔ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقے اختیار کیے ہیں جن کو سامنے رکھ کر وہ ان سے معاملہ کرتا ہے۔ بندے کو ایک روشنی دے کر پیدا کیا گیا ہے، ایک نور ہے اس کے اندر، وہ ہدایت کا نور ہے۔ یہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہدایت ڈال دی ہے۔ سنت اللہ یہ ہے کہ اگر انسان اس ہدایت کی قدر کرتا ہے، اس کی روشنی سامنے آتی ہے تو اس سے گریز و فرار کے راستے اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس میں افزونی کر دیتے، اسے بڑھا دیتے، یہاں تک کہ پھر کسی پیغمبر کی، کسی ہادی کی ہدایت جب اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کو بھی لپک کر قبول کرتا ہے۔ اس نے جتنی قدر اس فطرت کے اندر نور کی ہوتی ہے، اسی کے لحاظ سے پیغمبروں کی ہدایت کا نور بھی اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے جب سورہ نور میں ایک تمثیل کی صورت میں بیان کیا ہے تو فرمایا ہے کہ پھر پیغمبر کی ہدایت نور علی نور ہو جاتی ہے، یعنی ایک نور پہلے سے اندر ودیت ہے، اس پر ایک اور نور آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اسی کو توفیق ہدایت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی میں فرشتے نازل ہوتے ہیں،
اسی میں انسان جب خیر کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائید اس کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب اسی سنت کا ظہور ہے۔ اس کے بالکل برخلاف جب کوئی فرد یا گروہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، اس نور کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے علم و عقل کی جو روشنی دے کر انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اپنے پھونکوں سے اس کو بجھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عرصے تک میں اس کو مہلت دیتا ہوں، لیکن پھر اس کی رسی کھینچنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس میں پھر کچھ مراحل آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں انسان جس راستے پر جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسی راستے پر اس کو دھکیل دیتے ہیں۔ یعنی وہ گمراہی اختیار کر رہا ہے، وہ شرک کی جانب قدم بڑھا رہا ہے، وہ بدعتیں ایجاد کر رہا ہے، وہ نئے نئے فلسفے تراش رہا ہے، اسی جانب وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ فتنے میں ڈالنا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے جس میں انسان کے لیے پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی کو بعض موقعوں کے اوپر مہر لگا دینے سے، بعض موقعوں پر زنگ لگا دینے سے، بعض موقعوں پر دلوں کو ٹیڑھا کر دینے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بھی وہی سنت اللہ کا ظہور ہے۔ تو یہ ہدایت اور ضلالت کی سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ پھر ہم نے اسے گمراہ کر دیا، یعنی وہ ہماری سنت کی زد میں آ گیا، اس نے غلط رویہ اختیار کر کے اپنے آپ کو ضلالت کا مستحق بنا لیا۔ جب یہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ فتنے میں ڈال دیا کی تعبیر ہے۔ جہاں جہاں یہ اسلوب آئے اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے۔ میں نے اپنے ترجمے میں یہ اضافہ کیا ہے ہمیشہ اپنے قانون کے مطابق، اپنی سنت کے مطابق۔ یہ سنت ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، تو ہر جگہ اس کو لفظوں میں بیان کرنے کی وہ ضرورت نہیں محسوس فرماتے۔ اس کو جب ہم نے ایک مرتبہ اللہ کی کتاب سے سمجھ لیا تو اب ہر جگہ اس کا خود اندازہ کرنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں کہیے تو یہ چیز ہر جگہ مقدر ہوتی ہے کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر کسی آدمی کو گمراہ کر دیا۔ اس نے گمراہی کے اسباب پیدا کیے، اس نے غلط رویہ اختیار کیا، اس نے اللہ کے دیے ہوئے علم و ہدایت کی قدر نہیں کی۔ اب وہ اس کا مستحق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق سے محروم کرے، اور اس سے آگے بھی اگر وہ سرکشی اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر فرشتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ کھینچ لیں، اور جس کو بیان کیا کہ نقیض لہو شیطانن، پھر ہم کوئی شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ عمل ہے جس کو بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جن لوگوں کو فلسفے اور تصوف میں اشتغال ہوا، انہوں نے اس طرح کے اسالیب سے بڑے فتنے پیدا کیے۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اپنی سنت کے مطابق اس کو چھوڑ دیا ہے کہ فتنے میں پڑ جائے۔ فتنے میں پڑنے کے عمل میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جو سنبھالنے کا عمل ہے اس سے ہاتھ کھینچ لیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اگلے مراحل بھی آ جاتے ہیں۔ اس سے تم پر واضح ہو جائے گا کہ میری محبت اور مجھ سے ملاقات کا شوق بھی اس کا باعث نہیں بننا چاہیے کہ تم اپنی قوم سے غافل ہو جاؤ۔ یعنی اس میں یہ سبق دیا ہے سیدنا موسیٰ کو کہ جو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں قدرت کا قانون کوتاہی کو برداشت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ جب خود ذمہ داری دیتے ہیں، ایک تو وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم اپنے اجتہاد سے اپنے لیے پیدا کرتے ہیں، ان میں بھی اللہ پر بھروسہ کر کے علم و عقل کے ذریعے سے فیصلے کرنے چاہیے۔ انسان کو وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ فیصلے چونکہ اجتہادی فیصلے ہیں، میں نے اپنی طرف سے صحیح کی کہ میں صحیح نتیجے تک پہنچوں، صحیح فیصلہ کروں۔ کسی دوسرے شخص نے اپنے طریقے پر اس کی صحیح کی، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نصرت بہم پہنچائے۔ اس میں ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود کوئی ذمہ داری دیتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو دیتے رہے ہیں، تو وہاں پھر ان کا ایک اور قانون
یا ایک اور سنت روب عمل ہو جاتی ہے، وہ نصرت کی سنت، یعنی نصرت الہی کا جو قاعدہ ہے اس کے تحت پھر فرشتے بھی اترتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اس کو آپ بدر کے مارکے سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ مسلمان مقابلے میں اتریں گے، اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے یہ بات انہیں بتا دی گئی اور ان کو کوچ کی ہدایت بھی کر دی گئی، تو آپ دیکھیے قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ پھر صرف یہی نہیں کہ دنیا میں جو نسبت تناسب ہے ہم نے اس کو ملحوظ رکھا، یعنی مسلمانوں پر اسی وقت ذمہ داری ڈالی جب کہ مادی طاقت کی نسبت ایک حد تک موجود تھی، اس کو بعد میں اسی سورہ میں واضح فرمایا کہ تمہارے ایمان کی حالت اس وقت بڑی مضبوط تھی، چنانچہ 1 اور 10 کی نسبت بھی کافی تھی، تو یہاں تو 1 اور 3 یا 1 اور 4 کی نسبت تھی، لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد فرمایا کہ اب کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب ہم فرشتے تمہاری مدد کے لیے نازل کے، اب یہ سنت اللہ کا ظہور ہے، یعنی اللہ مدد کرتا ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ 3000 کیا تم کہہ رہے ہو، 5000 فرشتے کھڑے کر دیں، تمہارے لیے یہ چیز باعث اطمینان بنے گی، یہ بشارت بنے گی تمہارے لیے، اس سے سکینت قلب پر نازل ہوگی۔ اسی طرح بعض اور چیزوں کا حوالہ دیا ہے، کیسے ہم نے اونگ طاری کر دی، کس طرح تم نے کچھ تھوڑا سا آرام کر لیا، کس طرح ہم نے ان کو تمہیں بڑھا کے دکھایا، تمہیں انہیں گھٹا کے دکھایا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ہر حال میں ہو جائے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ پھر یہ سب چیزیں کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو قرآن مجید کو کبھی اپنے تدبر کا موضوع نہیں بناتے، وہ اس میں سے چند چیزیں اچکتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھی اسی راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ پوری بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی نصرت کی سنت کیا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ ہم نے ذمہ داری دی تھی کہ تم کو اپنی قوم میں یہ وقت گزارنا ہے، اور پیغمبر کی حیثیت سے اپنی قوم کی اس حد تک تربیت کرنی ہے۔ یہ تربیت، یہ اعداد، یہ تیاری، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، مقرر وقت تک کرنی ہوتی ہے، اور بندے اپنے اجتہاد سے اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس تیاری کے بغیر پیغمبر خدا کی شریعت لینے کے لیے چلا جائے، اس کا نتیجہ بھی فتنہ ہوتا ہے، یعنی کجا یہ کہ انسان کوئی اقدام کر بیٹھے، تو اس کے بارے میں توجہ دلائی ہے، اور فرمایا تمہاری اصل ذمہ داری اس قوم کی تعلیم و تربیت ہے، یعنی اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو نکال لائے ہیں، انہوں نے ایمان کی دعوت قبول کر لی، پوری قوم تمہارے ساتھ ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئی، لیکن آگے تو ایک بہت بڑا مرحلہ درپیش ہے، وہ مرحلہ جہاد ہے۔ ہم نے ایک علاقے کا انتخاب کیا ہے، وہاں ان کو ہم داخل کرنے والے ہیں، وہاں پہلے سے ایک بڑی قوم آباد ہے، یہ ایک بڑا معرکہ پیش آنے والا ہے، اس کے لیے ان کی تربیت کرنا وہ ہر پہلو سے ہوگا، یعنی دین محکم ہو، صبر و ثبات کی صفات پیدا ہوں، مقصد کو سمجھنے کی صلاحیت فزوں تر ہو جائے، اور پھر وہ حوصلہ اور وہ جذبہ پیدا ہو جس کے ساتھ یہ جا کے میدان میں اتر سکیں۔ یہ سب کچھ آپ کو کرنا ہے وہاں پہ، یہ شریعت اس کے ساتھ دی جانی ہے، لیکن آپ شریعت کو پانے کی طلب میں، جو ظاہر ہے کہ ایک بڑی ہی پاکیزہ طلب ہے، اور میری محبت میں جلد چلے آئے۔ تمہاری اصل ذمہ داری اس قوم کی تعلیم و تربیت ہے، تاکہ یہ اس کام کے لیے تیار ہو جائے جس کے لیے میں اس کو مصر سے نکال کر لایا۔ یہ تیاری مقصود ہے۔ تم اس بات سے واقف تھے کہ اس قوم کے عوام مشرکانہ عقائد سے متاثر ہیں، ایک لمبا عرصہ 500 سال انہوں نے مصر میں گزارے ہیں، وہاں پر مشرکانہ تہذیب کا بے پناہ غلبہ رہا ہے۔ مشرکانہ تہذیب کا غلبہ، اس کو تاریخ میں پڑھیے تو حیرانی ہوتی ہے کہ پیغمبروں کو کیا صورتحال پیش آئی ہے، یعنی مشرکانہ توہمات، مشرکانہ تصورات، ان تصورات کے تحت وجود میں آنے والی دیومالا مائتھالوجی، وہ مصر میں دیکھ لیں، وہ ہندوستان میں دیکھ لیں، وہ یونان میں دیکھ لیں، پھر اس کے تحت بننے والا سیاسی نظم جس میں خود گاڈ کنگز کی صورت میں اوتار بادشاہ وجود میں آ گئے،
اس میں ان کے مجسمے جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، مندر بنے ہوئے ہیں، ان کا شان و شکوہ ہے۔ اس میں ایک فقیروں کی قوم بھی موجود ہے، بیگار میں پکڑی ہوئی، غلامی میں عرصے سے ڈال دی گئی۔ اس قوم کے لوگوں پر کیا اثرات ہوں گے، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جب کسی تہذیب کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو تہذیب کا وہ غلبہ فکری بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے، وہ اقتصادی بھی ہوتا ہے، سماجی بھی ہوتا ہے، سیاسی بھی ہوتا ہے، اور اس کے بڑے گہرے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ وہ بچے بچے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ سارے انسان اس برتر جگہ پر تربیت نہیں پا سکتے کہ جہاں وہ اس سے بے نیاز ہو کے اسی جگہ کھڑے رہیں جہاں حق چاہتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں۔ ایک پوری قوم 500 سال تک اس ابتلا میں رہی ہے، اس آزمائش میں رہی ہے۔ اس قوم کو آپ لے کے نکلے ہیں، ان کو ایک بڑے مقصد کے تحت وہاں سے نکالا گیا ہے۔ ان کو جا کر فلسطین میں اللہ کی توحید کا مرکز بنانا ہے، بہت بڑا کام ان کے پیش نظر ہے۔ آپ نکال تو لائے، اور یہ جانتے تھے کہ وہاں مشرکانہ عقائد کا غلبہ تھا، یعنی شرک نے ایک باقاعدہ تہذیب کی صورت اختیار کر لی تھی، اور یہ معاملہ ہزاروں سال تک رہا ہے۔ اس میں پیغمبروں کی دعوت، قرآن خود بیان کرتا ہے، 100% ناکام ہوئی۔ یعنی کسی نے سن کر دینا بھی پسند نہیں کیا، کان دھرنا بھی پسند نہیں کیا، 2-4 لوگ بھی نہیں نکلتے تھے کہ جو بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن مجید نے تصویریں کھینچ کے بتا دیا ہے کہ بعض اوقات گھر میں جو بیوی ہے وہ بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، بچے بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور نوح علیہ السلام 950 سال کی جدوجہد سے جو چند لوگ نکالنے میں کامیاب ہوئے، وہ ایک کشتی کے مسافر، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ یہ صورتحال اس شرک کی تہذیب نے پیدا کر دی۔ اتنا غلبہ تھا اس کا کہ اس میں کسی شخص کے لیے اس سے ہٹ کے سوچنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا توجہ دلائی ہے کہ ہم نکال کے لائے، تمہاری قیادت میں، تمہاری سیادت میں یہ نکل آئے۔ ان کے سامنے اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت نمودار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خرق عادت سے اپنے معجزے دکھائے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شانوں کا ظہور دکھایا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ کچھ ان کے ذہنوں سے وہ استیلا اترے، لیکن کیا وہ فی الواقع اتر گیا؟ کیا ہر شخص اب علم و عقل کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا؟ اور علم و عقل کی روشنی سے آگے کیا اس ہدایت کی روشنی میں جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور جو اب شریعت کی صورت میں یا تورات کی صورت میں دی جائے گی، اس قابل بھی تو کرنا ہے اس امت کو کہ یہ تورات کو لے کر اس کا حق ادا کر سکے۔ تو تورات کو لینے اور شریعت کو حاصل کرنے کی جلدی میں چلے تو آئے ہو، لیکن پیچھے ایک بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی یہ سارا مضمون ہے جو اس ایک جملے کے اندر موجود ہے۔ تم اس بات سے واقف تھے کہ اس قوم کے عوام مشرکانہ عقائد سے متاثر ہیں، اور تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہارون ان بگڑے ہوئے لوگوں کو قابو میں نہیں رکھ سکیں گے۔ اس میں کوئی ہارون کی کوتاہی نہیں ہے۔ لوگوں کی شخصیت، طبیعت میں بہت تفاوت ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ہماری اپنی تاریخ میں جو 3 جلیل القدر شخصیات پے در پے آئی ہیں، یہ دیکھ لیجئے کہ ان میں سیدنا صدیق کی طبیعت کیا ہے، ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کی ذہنی یا فکری صلابت کا کیا معاملہ ہے۔ ان کے مقابل میں سیدنا عمر ایک بالکل دوسری طبیعت رکھتے ہیں، ان کی افتاد طبع بالکل الگ ہے، فیصلہ کرنے کے طریقے بالکل مختلف ہیں۔ اور پھر سیدنا عثمان، اس کے بالکل ہی برعکس طبیعت ہے۔ تو اس وجہ سے طبائع کے لحاظ سے ذمہ داری بھی دی جاتی ہے، ہر شخص پر ہر تاج نہیں رکھ دیا جاتا۔ وہ ہارون علیہ السلام اگرچہ مددگار تھے، جیسے کہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن کیا اس طرح کی قوم کو جو 500 سال تک اس بگاڑ میں رہی تھی، جس کے ہاں جو ایک شخصی خودداری ہے وہ بھی کچل دی گئی تھی، جو اس طرح کے حالات سے گزری کہ ان کے ہاں لڑکیاں زندہ رکھی جاتی ہیں اور ان کے لڑکے مار دیے جاتے تھے، جن کو بیگار میں پکڑا ہوا تھا ایک بادشاہ نے۔ اس طرح کی قوم کے معاملے میں اے موسیٰ تمہیں محتاط ہونا چاہیے تھا۔ ان کی تربیت پہلی چیز ہے، اس تربیت کے بعد ہی وہ اس کے حامل ہو سکتے ہیں کہ تورات ان کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے، مگر اس کے باوجود تم نے جلدی کی۔
اور ان کو اچھی طرح قاعدے میں لانے سے پہلے ہی یہاں چلے آئے ہو۔ یہ ایک غلطی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ ایک ایسے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں جس سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ پیغمبروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کس طرح توجہ دلاتے ہیں، کس طرح تنبیہ کرتے ہیں، اور پیغمبر بھی انسان کی حیثیت سے جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ تو بالکل صحیح ہے کہ جانب نفس میں ان سے غلطی کی کوئی مثال نہیں ہے، تاہم جانب حق میں غلطی ہوتی ہے۔ جانب حق کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ایک ذمہ داری ہے، ایک طرف ایک منصب ہے اور اس کے تقاضے ہیں، اور دوسری جانب کوئی اور خیر، کوئی اور بڑی اچھی چیز ہے جو کھینچ رہی ہے اپنی جانب۔ تو یہاں وہ ہوا ہے، یعنی اس طرح نہیں کہ وہ کسی دنیا کی طلب میں چلے گئے ہیں، شریعت کی طلب میں، اللہ کی ہدایت لینے کی طلب میں۔ وہ نور جو ملنے والا ہے، اور جس کو قرآن نے انہی لفظوں سے تعبیر کیا کہ تورات ایک نور تھا، وہ اس نور کے لیے جلدی میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے متوجہ فرمایا ہے۔ یہ جلدی قوم کو تربیت کیے بغیر، اس قابل بنائے بغیر کہ وہ کسی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکے۔ بڑی ذمہ داریوں میں ظاہر ہے ہجرت بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے اگر کسی قوم کو کرنی پڑ جائے، یہاں انہوں نے کی ہے۔ اسی طرح سے جہاد و قتال ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عقاب کے اظہار کے لیے حدود متعین کیے ہیں، اور وہ مجرموں سے اگرچہ متعلق ہیں لیکن ان کا نفاذ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ آسان نہیں ہے۔ ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے قوم کو تیار نہیں کیا گیا، اور اس سے پہلے ہی کسی نے جہاد فرض کر دیا، کسی نے ہجرت فرض کر دی، اس کا نتیجہ انتہائی خطرناک نکلتا ہے۔ پوری کی پوری قوم فتنے میں پڑ جاتی ہے، اور اس کی تاریخ میں بڑی ہی غیر معمولی مثالیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت دی اور فرمایا کہ یہ تم نے بڑی غلطی کی ہے، اس طرح سے اپنی قوم کو قبل از وقت چھوڑ کر نہیں آنا تھا، بلکہ پہلا معاملہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ تربیت تعلیم کا مقصد پورا کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر لیا تھا، تم آؤ گے، اعتکاف کرو گے، کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو گے، اس کے ساتھ گوشہ گیر ہو جاؤ گے، پھر تمہاری تربیت کریں گے، اور اس کے بعد تمہیں اپنی کتاب دیں گے، اپنی شریعت دیں گے۔ اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ بتایا تھا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اس شخص کا نام نہیں ہے، یعنی سامری کوئی نام نہیں ہے، بلکہ کسی قبیلے یا نسل یا مقام کی طرف نسبت۔ عام طور پر قدیم زمانے میں اور عرب معاشرے میں بھی ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، جب نام رکھے جاتے تھے بچوں کے، تو نام میں ایک تو وہ ہے کہ ماں نے کیا نام دیا، باپ نے کیا نام دیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی والدہ نے احمد رکھا تھا، یہی نام ہے آپ کا۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کسی بچے کی غیر معمولی صفات کو سامنے رکھ کر کوئی بزرگ اس کو کوئی لقب دے دیتا تھا۔ جیسے کہ جب سیدنا عبد المطلب کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے ہاں پوتا ہوا ہے اور اس کا نام احمد رکھا گیا ہے، تو انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا محمد۔ محمد آپ کا لقب ہے، نام نہیں ہے، احمد نام ہے۔ پھر یہ بھی رواج تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کے طور پر، یا یوں کہیے کہ جیسے ایک نیک شگون لیتا ہے آدمی، اپنی اولاد کا نام پہلے سے رکھ کے، بچہ بھی پیدا نہیں ہوا لیکن یہ کہ بچے کا نام پہلے سے رکھ کے اپنے لیے کنیت اختیار کر لیتے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، یعنی قاسم پھر آپ کے ہاں پیدا ہوئے، ان کا نام رکھا گیا، لیکن یہ کنیت تھی۔ کنیت کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے بچے کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے۔ اس سے آگے پھر نسبت، تو نسبت بعض اوقات کسی قوم کی طرف ہوتی ہے، جیسے آپ کی نسبت ہاشمی ہے یا مکی ہے یا امی ہے، تو اس طرح کی جو نسبتیں ہیں یہ بھی پھر رکھی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے پورا نام بن گیا ہے۔ تو اس شخص کا یہ نام نہیں ہے، بلکہ کسی قبیلے یا نسل یا مقام کی طرف نسبت ہے۔ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ مصریوں میں سے بھی کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جب ان کی دعوت برپا ہوئی تو اس میں کئی برس گزرے ہیں،
یعنی فرعون کے پاس جانا رہتا تھا، اپنی قوم کی بھی تربیت کر رہے تھے، اس سے مطالبہ کر رہے تھے، بہت سی ان کی طرف سے چیزیں سامنے آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نمایاں کیا جس کو 30 آیات کہا ہے، 9 نشانیاں۔ تو اس میں ایک عرصہ گزرا ہے، اس عرصے میں ان کی دعوت باہر بھی پہنچی، گرد و پیش کے لوگوں نے بھی سنی۔ تو جس وقت وہ نکلے ہیں تو صرف بنی اسرائیل نہیں بلکہ قبطی قوم کے بھی کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے اور گویا قوم کا حصہ بن چکے تھے۔ اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو اس میں اس کے لیے پردیسی کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، یعنی تمہارے ساتھ کچھ دوسرے بھی ہیں، تو پردیسی اجنبی جو تمہاری قوم کے نہیں ہیں، تمہاری نسل کے نہیں ہیں لیکن اب تمہارے ہی ہیں، وہ یہ لوگ بھی تھے۔ مصریوں میں سے بھی کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور ہجرت کے اس سفر میں بنی اسرائیل کے ساتھ شریک تھے۔ یہ غالباً انہی میں سے کوئی فتین اور قیاد متصوف تھا، یعنی یہ جو آدمی ہے یہ انہی لوگوں میں سے تھا، اس لیے اس کو اس کے قبیلے یا اس کی نسل کے نام سے یاد کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، قوم کا حصہ بن چکا تھا، تباً ان میں شامل تھا، یہ سامری ہے، ان کے ساتھ آ گیا تھا۔ اس طرح کے لوگ ظاہر ہے کہ جب کسی دوسری قوم سے آتے ہیں تو اپنے علوم فنون سب لے کے ہی ساتھ آتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ جس طرح ہمارے زمانے میں 2 طرح کے علوم بہت کمال کو پہنچے ہیں، ایک مادی علوم جن کو ہم نیچرل سائنسز کہتے ہیں، ان کے کمالات ہم میں سے ہر شخص اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے، اس میں چیزیں سامنے آئی ہیں، ان کے اندر اتر کر ان کا مطالعہ کیا گیا ہے، ذرے کا جگر چیٹ ڈالا گیا ہے اور یہ دیکھ لیا گیا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو نیچے ہیں، کیا اوپر ہیں۔ آسمانوں کا بھی مطالعہ کیا جا رہا ہے، ہر روز ایک نئی دنیا کے بارے میں معلومات سامنے آ جاتی ہیں، ایجادات کا ایک طوفان ہے، تلاطم کی طرح بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ سائنسی علوم ہے۔ اسی طریقے سے سوشل سائنسز میں بھی بڑی غیر معمولی ترقی ہوئی ہے ہمارے زمانے میں۔ سوشل سائنسز کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سیرت و کردار میں جو مظاہر ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔ وہ مظاہر شخصی بھی ہوتے ہیں، وہ معاشرتی بھی ہوتے ہیں، وہ سیاسی بھی ہوتے ہیں، وہ معاشی اور سماجی بھی ہوتے ہیں۔ اس سے بہت سے علوم وجود میں آئے ہیں۔ ان علوم نے بھی اب باقاعدہ سائنس کی صورت اختیار کر لی ہے، چنانچہ یہی تعبیر اختیار بھی کی جاتی ہے کہ یہ نیچرل سائنسز ہیں، یہ سوشل سائنسز ہیں۔ تو دنیا میں یہ ہے، ان کے زمانے میں یعنی قدیم مصر میں، قدیم ہندوستان میں، قدیم یونان میں، یہ جو مختلف بڑی تہذیبیں ہیں، چین میں بھی جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نفسی علوم کو بعض تہذیبوں میں بہت عروج حاصل ہوا۔ نفسی علوم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم مادے کے قوانین دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ لوگ نفس کے کچھ قوانین دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ نفس کے قوانین جب دریافت کیے جاتے ہیں تو اس سے بھی ایک سائنس وجود میں آتی ہے۔ وہ سائنس ہے جس کو مثال کے طور پر آپ اگر ویدوں کا مطالعہ کریں تو پہلے 3 ویدوں میں تو مذہب بیان ہوا ہے، لیکن چوتھا وید جو اتروا وید ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ شاہ ولی اللہ کی القول الجمیل ہے، اسی طرح کی سب چیزیں اس میں تعویذ ہیں، اس میں اسی طرح کے منتر ہیں، اس میں اسی نفسی علم کی چیزیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں سب کی سب۔ یہ آپ کو یونان میں بھی ملیں گی، مصریوں کے ہاں بھی ملیں گی۔ تو یہ اس نفسی علم کا ماہر تھا۔ یہ ہمارے ہاں جن چیزوں کو کرامت کہا جاتا ہے وہ اصل میں نفسی علم کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ جب ہوتا ہے تو وہ کسی شخص کی کوئی اس پہ کامیابی نہیں ہوتی، وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے، وہ آپ معجزہ کہہ لیں، وہ آپ خرق عادت کہہ لیں، اس کا ظہور خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بعض مناسب لوگوں نے بنائے ہیں، مثلا ولی کا منصب ہے، یہ بے معنی چیز ہے، اس طرح کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی، قرآن مجید اس سے واقف ہی نہیں ہے، یہ اس کے لیے بالکل اجنبی لفظ ہے، اس نے کبھی اس کو اختیار ہی نہیں کیا، نہ اس کے مناسب ہے۔ تو یہ سب چیزیں در حقیقت انہی علوم کے ساتھ زندہ پائندہ رہتی ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر یہ لفظ لکھا گیا ہے کہ کوئی قیاد متصوف ہے، یعنی اس نے تصوف اختیار کر رکھا ہے اور ہے بہت قیاد آدمی، یعنی جب سمجھتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس زمانے کا معاملہ تھا۔ یہ غالباً انہی میں سے کوئی فتین اور قیاد متصوف تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر
بنی اسرائیل کے سادہ لو عوام کو اپنے گرد جمع کر لینے کی کوشش کی اور اس کے لیے اسی طرح کا ڈھونگ رچایا جس طرح کے ڈھونگ اس قبیل کے لوگ رچایا کرتے تھے۔ یہ آگے واضح ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا تھا اس موقع پر۔ تو اس طرح کے لوگ ان کے ہاں بھی پائے جاتے تھے، ہمارے ہاں بھی ہیں، ہندوؤں کے ہاں بھی ہیں، مسیحیوں کے ہاں بھی ہیں۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، نام ان کے بنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اسی لیے دیا ہے کہ ہم اللہ کیا کرتا ہے، اس کے قوانین، اس کی سنتوں، اس کے طریقے، اس کے دیے جانے والے مناسب کو سمجھ لیں۔ اس میں یہ مناسب سرے سے پائے ہی نہیں جاتے، نہ ان کی کوئی حقیقت ہے۔ یہ تباہ زاد افسانے ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ Recording in وَقُولُوا progress. قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ